صلی علی نبینا صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پروگرام جو ہم کر رہے ہیں دنیا نعت کے جو مشہور نقابت کرنے والے، نعت کو آرگنائز کرنے والے، نعت کی پروڈیوسرنگ کرنے والے محمد عامر فیاضی اور سید سلمان گل ہمارے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کہیں سے بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور میرے لیے یعنی خوشی کا مقام ہے کہ یہ آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہمارے ساتھ قاری اسد الحق بھی ہیں۔ تو اسد الحق کا بھی عامر وہی مسئلہ ہے کہ جس طرح آپ چھوٹے سے تھے تو یہ جب چھوٹے سے تھے تو ہمارے پاس آئے۔ ان کے والد ہمارے بڑے اچھے دوست، ساتھی، بھائی جیسے تعلقات، تو اس میں یہ رہا۔ اور سلمان گل صاحب کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خوش نصیبی میرے حصے میں نہیں آئی کہ میں چھوٹا سا آپ کے پاس آتا، ہاں یہ نہیں آئی، تھوڑا بڑا ہو کر حاضر ہوا، لیکن ملے۔ آپ کے جو معاملات میں نے اپنے بزرگوں سے سنے اور آپ کی خدمات، اس کو خیر جتنا خراج پیش کیا جائے کم ہے۔ راہ نجات آج مطلب میں سمجھتا ہوں گزشتہ کئی دہائیاں ایسی گزر چکی ہیں۔ پہلا شمارہ میرا 93 میں آیا تھا، بالکل ایسی، جی ہاں، کوئی 3 دہائی سے زیادہ جی وقت ہاں، گزر گیا۔ اور ابھی 16واں شمارہ آیا، اب 17 آئے گا۔ نعت خوانی کے فروغ کو، نعت خوانی کو فروغ دینے میں مجتبیٰ احدی صاحب کا ایک اہم رول رہا ہے ابھی تک الحمدللہ۔ راہ نجات تو خیر بہت بعد میں انہوں نے تحریر فرمائی، لیکن اس سے پہلے بھی ان کے اس طرح کے معاملات، نعتوں سے محبت کرنا، نعت خواہوں سے محبت کرنا۔ میری ایک مسجد ہے دفتر زون میں، جامع مسجد رسول اعظم، اچھا، تو وہاں ہم نے محفل شروع کی۔ اچھا، محفل کا وہ تھا کہ میرے چچا تھے سید غلام محی الدین، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کے بعد ہاں بھائی کھانا وانا کھا لو، سب لوگ کھانا وانا کھا لیا اور سب کو لے کے بیٹھ جاتے تھے، اور صبح صادق کے وقت پھر وہ سلام پڑھتے تھے۔ ہاں یہ ان کا یہ اصل ایک رنگ تھا۔ جی ہاں جی ہاں، یہ میری پیدائش سے پہلے سے یہ کام ہو رہا تھا۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ جب یہ ہوا تب پھر اچھا ہم جب کراچی آئے تو تقریباً سب لوگ یکجا ہو گئے، تو چچا نے پھر شروع کیا۔ تو میں نے جب یہ رکھا اس قدم نعت کے حلقے میں، اور یہ حلقہ کیا تھا میرا اپنا ہی ایک طریقہ تھا، تو میں نے ایک مسجد تعمیر کی جب وہاں جامع رسول اعظم، تو میں نے کہا کہ میں یہ چچا گھر پہ کرتے ہیں تو میں مسجد میں کیوں نہ کروں۔ تو وہ پھر 84 میں ہم نے پہلی 84 میں کوئی 37 سال پہلے کی بات ہے، 84 میں پہلی محفل ہم نے کی، اور ماشاءاللہ پھر پہلے ہم 50 آدمی بیٹھے، پھر وہ کل پاکستان میں چلی گئی، تو وہ سلیم میمن حیدرآباد والے، وہ پھر انہوں نے ارینج کیا کہاں سے انہوں نے، ہاں پاکستان بھر سے لوگ ہاں آئے، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا ماشاءاللہ، وہ اب تک سلسلہ چلا۔ اب ہمارا تصور ہی ہوتا تھا کہ صبح صادق کے وقت سب نے سلام پڑھنا ہے۔ کیا بات ہے، ہر صبح حضور پر درود و سلام سے ہو۔ یہ تو تھا، تو اس طرح یہ چلی۔ جب 93 میں ایک بیک خیال آیا کہ یار ٹی وی صرف ایک پی ٹی وی تھا، اور ریڈیو پاکستان سے کبھی کوئی نعت نشر ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے 84 ہی کی بات ہے، تو ایک محفل کل پاکستان کے، ہند و پاکستان کے حوالے سے میمن مسجد میں ہوئی تھی، جس میں بیک الطف ساحل بھی آئے تھے، اور یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں۔ تو ریڈیو پاکستان سے بیک الطف ساحل کا وہ آ رہا تھا، انٹرویو آ رہا تھا، اور اس پہ تو ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو، دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنا۔ اب میں نے کہا جلدی جلدی لکھنا، تو کیا لکھ پاتا ہے، لاؤ بھائی قلم لاؤ، کاغذ لاؤ۔ تو میں نے کہا کہ ہم ایسا کہہ رہے ہیں کہ جو محفلوں میں نعت پڑھی جاتی ہے اس کو کیوں نہ یکجا کر لیں۔ واہ، اسے لکھ لیے جائیں، جو معروف کلام ہے، معروف اسد۔ اچھا ٹھیک ہے، نئے پرانے سب، ہاں جو بھی اس وقت موجود جو بھی اویلیبل تھا، جہاں سے تھا۔ اب جیسے وہ تھی
सईद भाई पढ़ते थे ना, लमियाती नज़ीरों नमियाती नज़ीरों पढ़ते थे। अगर कोई अपना भला चाहे मदीने को जाए, तो ये सब चीज़ें थी। अब था कि अब ठीक, अच्छा अब चले जब तरतीब देने तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो खैर उसमें कुछ खालिद भाई के प्रोग्राम, खालिद मोहम्मद खालिद आला हज़रत के नाम, इस तरह की एक छोटी सी किताब मैंने बिस्मिल्लाह की, और फिर उसके बाद फिर तगोदो में लगे रहे तो इंशाअल्लाह अब ज़ख़ीम हो गई। तो ये था मेरे स्टार्ट, आगाज़। माशाअल्लाह। और फिर ये महफिल जो तस्वुर वही था। तो उस महफिल में हमारे माशाअल्लाह पाकिस्तान का कोई ऐसा नात खान नहीं है जो कि ना आया हो। जी, और आपके ज़ेरे मस्जिद शफ़क़त में माशाअल्लाह सब आते थे, बड़े तरीके से महफिल होती थी। और आज जो असातिज़ा हैं, बड़े शनाख़ा हैं, मतलब जो लोग इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हैं, उन्हें भी, हमें तो हमारे बुज़ुर्गों ने ये समझाया कि बेटा हमारे भी बड़ों ने मुश्तबा हादी साहब की खिदमत पर हमेशा उनका एहतराम भी किया और शुक्रगुज़ार भी हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी दागबेल, एक ऐसी बुनियाद डाली गई कि घर घर में नात को पहुंचाया गया पॉकेट साइज डायरी के ज़रिए। इसमें थोड़ी सी ये जो गुजारिश है ये है कि एक तो ऐसा काम होता है कि जो कि फ़रोग़ के लिए तो इसमें कोई शक नहीं है, वो तो उनकी खिदमत काबिल ज़िक्र है, लेकिन उस फ़रोग़ के साथ साथ वो एक तरबियत और तामीरी दरसगाह भी थी, वो प्रोग्राम, और जो आज तक होते चले आए। आप वहाँ शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कम उम्र से जाते हैं? काफ़ी अरसा मैंने वहाँ पे, ये हैं सरवर हैं, ज़फ़र इकबाल पटनी हैं। अच्छा, वो लोग हैं जो ज़ेरे तरबियत रहे, ज़्यादा हैं मैंने। अच्छा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात वो ये है जो मुझे अब ज़्यादा महसूस होती है जाके और देखने को भी मिलती है कि वहाँ से नात खां, बड़े नात खां, जो एक छोटा सा बच्चा कोई आया था, तो आज उनमें से हमारे हम असल नात खानों में से भी जो इस वक्त पढ़ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उन पे आप फिंगर टिप्स के साथ वो आप गिन सकते हैं कि वो इनके यहाँ से वो निकल कर माशाल्लाह इज्जत पाई। अब सरवर ज़फ़र इकबाल पटनी, निसार मारफानी, अच्छा ये असदुल हक, अब फिर अच्छा महमूद ये 10 साल का था महमूद। अच्छा, ये 8 साल के, ये तो ये एक अच्छा रहा। अच्छा ये 84 की आप बात बताएं? 84 से स्टार्ट किया हमने। अच्छा। अब उसके बाद तो आते गए ना, बाद में हाँ वक्फे से आते रहे। अब जैसे मेरा ख्याल 88 में या 90 में, 88 में या 90 में सबीर रमानी है। अच्छा। सबीर रमानी को एक नात खां है नदीम खान, वो लेके आए कि भाई हाँ कि ये सबीर। अच्छा होता ही है कि महफिल में आए, नात आपने पढ़ा, हमने भी सुना, वाह 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 हो गया, चले गए। अब वो क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि कोई मुतासिर नहीं कर पाता ना उस वक्त। अब जब बाद में हमने वो क्या, तो कोई मिस्र मुस्तफ़ा का, ये कौन था भाई? अच्छा ये अभी तो बात अभी दिमाग में तो थी। तो मैं एलवेने में रह रहा था, तो एक दिन अशा के बाद मैं जब घर आया तो आवाज़ आ रही कोई मिस्र मुस्तफ़ा का। अब मैं गड्ढे से निकला के देखे कहाँ से आवाज़ आ रही, तो वो आवाज़ के पीछे जाते जाते पहुँचा घर पे, देखा कि छत पे से आवाज़ आ रही। अच्छा। छत पे चढ़ गए जनाब, तो देखा कि मतलब दीवाना वार जस्तजू में निकल पड़े, कहाँ से हुजूर की मदद सुनाई गया। तो सबीर रमानी आँख बंद किए अपना पढ़ रहे थे, फिर उजाले के उन्होंने दीवार उधर में तमाम चीज़ें, मतलब ये कि ये हमें लोग मिले इसी तरह और हमने तलाश करके निकाला। वो अब जैसे सबीर रमानी जब माशाल्लाह अपने उरूज पे भी थे और अभी भी हैं, और वह उस वक्त मैं कहूँ यार सभी वो आपने नात आना, और भाई मैंने अगर नहीं आपको ना कह दूंगा तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो असद, निसार, सरवर, ज़फ़र इकबाल पटनी को बुला के महफिल कर लोगे जी। तो अच्छा। आप जो कह रहे हो वो आपके पास तो है। हाँ, ये और एक सबीर रमानी की भी मोहब्बत थी, और मैं समझता हूँ कि जितने भी नात खां थे सभी ने मोहब्बत की। ये जो आपने नात इरशाद फरमाई ना अभी, कोई मिसल मुस्तफ़ा का, मैं आज से कोई 10 साल पुरानी बात है, इन्होंने यार क्यू टीवी में गालिबन एक हुजूर की सीरत, हुजूर का बचपन, लड़कपन, इस पर एक तहरीरी विजुअल बनाया था। अच्छा। और एक जो है हमारी बहनों में से किसी एक बहन की आवाज़ आती थी। अच्छा। वो सना खां, जब मैं जैसे ही मैंने ज्वाइन किया 6 साल हो गए, तो ज्वाइन करते वक्त मैंने कहा 2 चीज़ें मैंने बहुत कंसिस्टेंसी से क्यू टीवी पर देखी हैं, और मैं घर में बैठकर देखता था। एक दौर था जब मैं बहुत ज़्यादा देखता था। एक तो
آپ فجر کے بعد فرید ایاز صاحب کی ایک قوالی لگاتے تھے، زیر احمد کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، اس کے بیچ میں ایک قطعہ وہ پڑھتے تھے جس کی وجہ سے اس وقت بھی مطلب شعور اتنی بالغی کے مراحل میں نہیں تھا، لیکن آپ یقین کریں پرواز اور حضور کی بارگاہ میں ایسا استغاثہ، وہ پڑھتے تھے بحر غم سیاہ ہے اور دور کا نعرہ ہے، میں غوطہ زنی میں ہوں تنکے کا نہ یارہ ہے، دم ٹوٹ پڑا میرا کوئی نہ سہارا ہے، اب لب پہ فقط باقی بس ایک نام تمہارا ہے، زیر احمد کن نظر ور حال زارم یا رسول اللہ۔ ایک وہ قوالی تھی جو فجر کے بعد میں سنا کرتا تھا، صبح اس سے ہوتی تھی ہماری، سحری کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب گھر آتے تھے تب وہ یہ لوگ آن ایئر کرتے تھے ایسے ہی۔ اور پھر ایک ویژولز میں حضور کی سیرت کا، اب لڑکپن کے ابواب، بچپن کا احوال، پھر حضور، اب یہ ویژول یہ چل رہے ہیں اور پیچھے کیا چل رہا ہے، کوئی مثل مصطفیٰ کا، وہ بہت خوبصورت بچے کی ایک آواز تھی، اور پھر اس میں ایک ہی انترا اس میں ہو پاتا تھا کیونکہ ظاہر ہے اتنی زیادہ تحریر تیزی سے چل رہی ہے، بہت بغور پڑھتا تھا میں، اور اس میں پھر وہ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا، اور شاہکار کے وقت غزوات کا، سرایا کا ذکر چل رہا ہے، حضور کے لڑکپن، اور پھر لڑکپن سے حضور کے آگے کا سفر، اور پھر جب حضور کا وصال آتا تھا، وصال مبارک کا ذکر آتا تھا، آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ اپنا مشتبہ بھائی آپ یقین کریں، وہ ایسا ان کا مطلب، ویسے تو خیر اب بھی شاہکار کا ہم ایک کے بعد ایک ہے، مگر وہ جو تھا نا اس سے میری یادیں وابستہ ہیں، شاید وہی ایک طلب اور جستجو تھی جس نے اس ادارے سے مجھے ایک وقت آنا تھا، جوڑنا تھا، وابستہ کرنا تھا، اور یہاں کے مطلب ایک اہم ذمہ داری میرے سر آنی تھی، اور وہ قدرت مطلب جو میں نے سوچا نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نا، تھی ان کے در پہ لٹانی سنبھال کر رکھی، متاع اشک پرانی سنبھال کر رکھی، کہ ایک دن اسے آقا کی نعت ہونا تھا، غزل نے اپنی جوانی سنبھال کر، اور وہی ہوا باہر کہہ، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ ایک جستجو رہتی تھی نا، اچھا میرے ہم محفل ہوتی تھی، کبھی ایک ماہ میں 2 بھی ہو جاتی تھی، کبھی تو یہ مسجد کا ذکر چل رہا ہے، گھر میں بھی ٹھیک ہے۔ اچھا تو مسجد میں جیسا اب نعت کا ایک اپنا مزاج ہے نا، اور کون سی نعت کلک کرے گی آپ کو، یا کون سے آپ نہیں کہہ سکتے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو اشعار آپ ادا کر رہے ہیں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو میرا بیٹھنا قبول ہو گیا۔ صحیح تھا۔ اچھا اب اسی طرح ناصر عزیز، جی ناصر عزیز آئے مسجد میں ہماری، اور تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، مولانا حسن، تو اب پڑھا چل گیا، اثر وہی رہا جو کیفیت اس میں ہوئی تھی سبھی والے میں۔ تو میں نے جب اس کیسٹ کو سنا تو میں نے شاہد اللہ سے کہا بھائی یہ کون لڑکا تھا؟ کہنے لگے ناصر عزیز ہے، ملیر سے میں ہوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھیے اس دور میں نے ناصر عزیز کے اعزاز میں پوری محفل رکھی اس کلام کو سننے کے لیے، کیونکہ اس کلام نے آپ کی کیفیت کو بدل ظاہر ہے۔ تو اس میں سبھی نعتخواں آئے، اور ناصر عزیز کے اعزاز میں میری ہمیشہ تو کوشش رہی کہ اگر کوئی سمجھ میں آ گیا ہے، اور ہماری کیا سمجھ میں آ گیا، اللہ کے حضور نے جس کا کلام پڑھ رہا ہے، تو اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے طریقے سے کریں۔ اسی طرح میری خواہش تھی کہ شاعر بیٹھا ہو اور نعتخواں اس کا نعت پڑھنا ہے۔ تو یہ آئیڈیا میں نے جب دیا شاہ عبداللہ جنیدی کو اور ولی محمد خان کو، ان کی حسان نعت کونسل تھی، تو وہ ہم نے ایسے دیا کہ اقبال عظیمی کے ہم گئے، تو وہ کہنے لگے میرا یہ مجموعہ، میرا وہ مجموعہ، تو ہم نے کہا یار ان کا ایک تو مجموعہ ایک جگہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ پڑھیں اور یہ بیٹھے رہیں اور یہ بھی پڑھیں، اور ان کی نعتیں سی پڑھی جائیں، کوئی اور دوسری نہیں پڑھی جائے گی۔ صحیح ہے۔ تو وہ کتاب تو چھاپ دی حسان نعت کونسل نے میرے اس پہ، بلکہ انہوں نے اپنے اس میں تذکرہ بھی کیا کہ مشتبہ بھائی کی تحریک سے ہم نے یہ کتاب چھاپی، مگر وہ محفل ہو نہیں سکی ان کو اس میں۔ پھر خالد بھائی کے چکر میں پڑا، تو خالد بھائی میں اس لیے کرتا ہوں کہ ان سے میرے بہت ہی گھریلو ٹائپ کے تعلقات تھے، درویش آدمی، تو درویش ولی، اللہ کا ولی۔ تو اب وہ بھی ہمیں کچھ لوگ آ گئے، نہیں ہم کریں گے اور شاندار کریں گے، وہ بھی رہ گیا۔ اچھا، پھر جب میں نے یہ چینل شروع کیا تو میں نے سبھی سے کہا کہ بھائی 2 تو مر گئے، اب تیسرے تم ہو، میں چاہ رہا ہوں کہ آ جاؤ۔ تو سبھی نے ایک ہی الفاظ میں لبیک کہا، اور ہم نے ایک محفل سبھی کے اعزاز میں کی، اور سبھی کے ساتھ بیٹھ کے کی، اس میں اسد بھی تھے۔ اچھا، بڑی نفاست سے سبھی بھائی بھی، ان کا بھی مزاج جو ہے بڑا حساس تھا، بڑے احتیاط کے ساتھ نعت کہنا،
اور بڑا کہتے ہیں سوء ادب اور جو حصار ادب ان کی نعت میں جی جی اپنے معیار کو ممتاز تو کرتے اب میں چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہماری ایک محفل عزیز الدین خاکی کے ساتھ بھی ہوگی انشاءاللہ، وہ علیم الدین علیم کے ساتھ بھی ہوگی. میری بات ان سے ہو چکی ہے کہ بھائی جب کراچی آپ کریں تو انشاءاللہ. تو بہرحال میری ایک کوشش یہ ہے، اور ہمیں اللہ آپ کی کوششوں اور آپ کو جو سنا آپ کا ایک اپنا انداز، تو ہم نے کہا لاتے ہیں پکڑ کے آپ کو بھی. اور عامر تو ہمارے بچے ہیں جی، انہوں نے اس کا اعتراف کیا مجھ سے پس پردہ کہا کہ جو میں نے ان کا ایک دور میں جو حضرت کا کام دیکھا ہے، اس دور میں کسی کو اللہ نے مطلب خرد میں یہ چیزیں اتری نہیں، لیکن رسالت میں آپ نے جس کی ذمہ داری لگانی ہو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. تو میں نے جب اچھا یہ چینل بھی کیسے بنا، دیکھیں وہ کیسٹوں کا ڈھیر ہے جو ہمارے یہاں ویڈیو بنتی تھی. اب میری اہلیہ کہیں گے اس کو کیا کریں گے، پھینکیں گے. ہم نے کہا پھینک تو سکتے نہیں، ریکارڈ ہے. اب پھر نعت ہے نا، اس کو کہاں پھینکیں گے. صحیح بات. تو پھر یہ ہمارے عرفان اللہ نوری بیٹھے ہیں، یہ اور فرحان جنیدی، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں چینل بنا لیں نا یوٹیوب پہ. اور اسے تو ہم نے پھر وہ شروع کر دیا. اور پھر ہمارے اسد ہر وقت کے مشورہ دینے والے موجود ہیں، ان کی اس میں چلی. ہمارا ایک اور بچہ ہے اتنا زیرک مشیر ظاہر اللہ نصیب والا خالد لودھی جو ہے، وہ بینک میں مینیجر ہے. اس کی بھی بڑی خواہش رہی کہ نہیں ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے. اب جیسے ہم نے بیت بازی شروع کی تو اس نے کہا کہ انکل ترنم سے ہو تو بہت رہا ہے. تو پھر میں نے اس دن محسن اور محمود سے کہا مولانا حضرت ہم ترنم نہیں پڑھیں گے. اب وہ ہوئی. تو اچھا اب بیت بازی کا تصور اب ختم ہوتا ہے. اور نعت میں تو یہ ابھی اس وقت تو انسان سوچے ناپید ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ نعت کے حوالے سے بیت بازی میں لوگ تیار اویئر نہیں ہیں. ڈیٹا اتنا نہیں ہے، اتنا لوگوں کے پاس ریکارڈ نہیں، پتہ ہی نہیں کہ بیت بازی ہوتی کیا. صحیح بات. اصل بات اصل میں ہم لوگ آپ جب کہیں بات ہوتی ہے نا، آپ کا جب اس دن بھی کہہ رہے تھے میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ جو اب آپ کا مطالعے کی عادت ہے نا، تو جتنا مطالعہ ہوگا اتنا تجربہ ہوگا، اتنی باتیں آئیں سمجھ میں. تو یہ وہ مطالعے کی عادت ہم لوگ میں اب نہیں. اچھا شاہ صاحب ایک اور بات بھی ہے ہمارے ہاں جو ہے نا، نعت کو پڑھنا تو سب کو، مثال کے طور پہ کوئی ایک آدھا مصرع سمجھ آ گیا، ایک آدھے مصرے کے اوپر پورا کلام اٹھا لینا. مثال کے طور پر دیکھیں عقیدت کی زبان پر اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں ہر ایک کرنے والا، ہر ایک کا اپنا دامن ہے. لیکن جب عام شاعری میں کوئی آدمی معیار سے گرنے کا یا ہٹنے کا قائل نہ ہو، حضور کی نعت میں گرے، یہ اچھی بات ہے. دوسرا یہ کہ پورے دیوان، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو لٹرلی اپنی بات بتا رہا ہوں، پورا دیوان ہماری صفحے پلٹتے جاتے ہیں لیکن ایک شعر کا ہمارے مطابق نہیں ہوتا. ہر آدمی کا پرکھنے کا معیار کا اپنا پیمانہ ہے. تو ایک شعر نہیں، اور بعض اوقات ہر صفحہ اور ہر شعر وہ انسان کو ایسی گہرائی میں لے جاتا ہے علمیت کی اور معیار کی. اور شاعری اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں اکثر دوسری شاعری سے متعلق لوگوں کو رائے دیتا ہوں کہ اس دور میں فی زمانہ اگر ایک مکمل شاعر کی تلاش کریں گے تو آپ ادھورے رہیں گے، آپ کو مکمل شاعر نہیں ملے گا. یہ عام شاعری عام شعراء سے متعلق بتا رہا ہوں کہ دیکھیں مثال کے طور پہ اس دور یا اس سے پچھلی صدی کی بھی بات کر لیں. اگر آپ کو انقلاب چاہیے آپ فیض صاحب کو پڑھیں، اقبال کو پڑھیں. اگر آپ کو رومانویت درکار ہے فراز کو پڑھیں، پروین کو پڑھیں. ذہنی الجھاؤ کے لیے جون ایلیا کا دروازہ کھٹکھٹائیں. لیکن مکمل شاعر جو 2 مصروں میں تقریباً کیفیات کو بند کر دیتا تھا، سپرد کر دیتا تھا شاعری کی دنیا میں، جیسے کہ رفیع سودا، میر تقی میر، یہ آپ کو اس دور میں بارہ بنگوی کا ایک شعر ہے، دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دوستوں کو آزماتے جائیے. کیا اچھا اب دیکھیں شاعری کی زبان میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سہل لفظوں یا سلیس لفظوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا شاعر اور یہ چھوٹا ہے. نہیں، بڑے شعراء سہل الفاظ میں بڑے شعراء کے دیوان قمر جلالی کا شعر، محمد جلالی استاد اٹھا کے نے کیا قبر میں چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا. پورا دیوان ہے، ایک شعر میں پورا دیوان. صحیح بات. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں نا شاہ صاحب ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں چونکہ بہت زیادہ جن لوگوں کا جنون ہے نا شعر و ادب اور اردو، میں سمجھتا ہوں انہی میں سے ایک میں ہوں، کیونکہ میں بہت زیادہ اس میں انوالو رہتا ہوں. ہمہ وقت اچھے شعر کا عاشق ہو گیا ہوں میں، تھک ہار کر شعراء سے اچھے شعر کا عاشق ہوں. شاعر سے میرا لینا دینا نہیں. بہت سارے شعراء ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم بڑے ناموں سے معیار کو تھوڑی سند دے سکتے ہیں. کام معیار بنتا ہے.
اب ایک عام سا آدمی، اس طرح آپ نے کمار صاحب کا ذکر کیا، عام سا آدمی ایک شعر کہہ کر پچھلی تمام صدیوں پر پانی پھیر دیتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں شعر سے محبت ہونی چاہیے. تو آپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. اچھا جی، اچھا میں نے ابھی ایک میری کتاب آئی ہے ضروریات زندگی، اس میں نے یہی کیا ہے کہ کچھ حمد ایسی جمع ڈالا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھ کے پڑھیں، اور نعت وہ کہ جو حضور کے روزے پہ، یہ تو نہیں کہ آقا مدینے بلا لے، اور وہ تو ہم پہنچ ہی گئے، اب دعائیہ نعت ہو جائے نا. تو یہ ہم نے دیکھ کی. اب میں والدہ تھی میری، ان کو طواف کرانے کے بعد، اور پھر ہاں بیٹوں نے کہا کہ دادی کو ہم طواف کرا دیں گے. چلو وہ چلے گئے، میں بیٹھا رہا. اب سوچ رہا ہوں میں کیا کوئی شعری دماغ حمدیہ نہیں آ رہا، دعایا نہیں آ رہا. ایک بیگ خمار کا آ گیا، خطا کار تھا گنہگار تھا کیوں نہ کرتا خطائیں، سنبھل کر جزا و سزا دینے والے. واہ واہ، سنبھل کر الگ کر دیا، جزا و سزا دینے والے. کیا مطالبہ ہے، کیا انداز. تو مطلب یہ کہ اشعار تو پوری کتاب ہے. عطا کے سامنے یا رب، خطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے. اللہ. تو بہرحال ماشاءاللہ دیکھیں یہ پروگرام ہمارا ماشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ہم نے جو پروگرام کیے ہیں اس میں یہ بہت ہی شاندار پروگرام ہمارا ہو رہا ہے. یہ آپ لوگوں کی ہی، اور یہ دیکھیں جیسا عامر نے کہا نہیں بیٹھیں بھائی، یہ ان کی محبت ہے. نہیں اصل میں ان کو زیادہ تجربہ ہے، ہم تو ایک صحیح ہیں ہم خواہ. نہیں حضور، مگر یہ اعتراف ہے ہمیں کہ آپ کی بدولت یہاں ہیں. مگر یہ جو اعتراف ہے یہ بھی تو ہے نا، ایک شعبہ ہے نا، یہ تو معمولی چیز تو نہیں ہے کہ ہاں بھائی ایک عہدہ ان کے پاس جو ہے، اور پوری دنیا چلا رہے ہیں، یہ ایک شعبے کی دنیا، جی ہاں، دنیا کا ایک اور اکیلا. کراچی سے لے کے پورے پاکستان کے کونے کونے تک جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ان کی محنتیں ہیں. اور بہرحال اور بڑے ہی صدیقے کے تہذیب کے آدمی ہیں. مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس نے یہ نہیں کہا، اگر میں نے کہا وہ عامر سے بھلے آپ کا نام لیا تو تم کہتے ہیں بھائی منع بھائی وہ ہیں، اور بڑی آپ کی تکریم کرتے ہیں. تو یہ ان کا بڑاپن بھی اور تہذیب بھی ہے. ہمیشہ آپ کا نام لے کر انہوں نے احترام سے بات کی. تربیت جو ہے ان کی، تو اس تربیت کا یہ ہے کہ نہ کریں کوئی کیا کرے گا. صحیح بات ہے. نہ کہیں کہ ہم جانتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، کچھ نہیں صحیح کر بات. سکتے. اس عہدے پر لوگ اکثر یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، کر لیتے ہیں، مگر ان کی عاجزی ان کے جی ہاں پیروں کی اور والدین کی تربیت ہے. بالکل بالکل جو ماشاءاللہ واضح یہ جو گلی تھی ان کی جس میں یہ تھے، ابھی ہم لوگ اس سے بات کر رہے تھے ایک دو کا دیگر، تو وہاں ہم ایک ماحول تھا ہمارا. میں کچھ دن اس گلیوں میں رہا ہوں، تو اس لیے میں اپنی خالہ کے یہاں رہتا تھا، تو یہ تمام ایک ماحول تھا. تو بہرحال بھائی شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ آئے، ایک اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. تو محفل کا ہم پھر آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، اور تلاوت کلام پاک سے ہمارا قاری رسول اللہ سے تمنا مختصر سی ہو، بھائی تمہید طولانی. تمہید تو ہو گئی، اب تمنا کی طرف بڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو. سبحان اللہ سبحان اللہ. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو سلمان، بات وہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں پروگرام اپنے، ایک میرا اپنا طریقہ ہے، اور آپ مجھے تو سبھی بھائی جب پہلی مرتبہ جی ہاں سبھی جب سبھی نے دیکھا یہ پروگرام تو سبھی نے ہی کہا کہ ایک چھوٹا کام آپ کر جاتے ہیں اور تادیر اس کا اثر بھی ہے۔ اچھا، سبیر رحمانی کی نعت اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، یہ میری پہچان رہی اپنے حلقے میں۔ اچھا اچھا، ہاں تو یہ حقیقت بھی یہی ہے جی جی ہاں۔ تو اور عامر کا بھی مسئلہ یہ رہا، اور یہ میں بتا دوں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو آپ آئے، نہیں حضور، یہ نہیں اپنا وقت نکال کر، ایک دلی قلبی ہماری محبت ہے، وہ تو ہے، اور آپ نہیں بھی بلاتے نا، ہم ویسے بھی آپ کو، ارے اللہ، اور اس کی میں گواہی دوں گا ان کا یہ مزاج بھی نہیں ہے ہر جگہ اس طرح جانے کا، ان کا نہیں ہے واقعتاً، نہیں بالکل بڑا مشکل یہ کہیں چنیدہ فرصت نہیں ہے نا۔ جی، انہوں نے ٹیلی فون پہ مجھے کہا کہ غلام مشتبہ احدی صاحب وہ شخصیت ہے کہ مطلب ہم نے ان کا زندگی بھر کام دیکھا ہے، تو ہم ان کو کسی طریقے سے بھی ہمیں ملے تو ہم خود اپروچ اور کریں۔ ابھی ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی جو ہے نا خاص طور پہ زندگی میں ہی قدر کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہاں تو ہمارے پاس جو پرسان حال یہی ہے کہ جب جو شخص چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی بعد اس کو بڑا۔ اچھا، میں آپ کو ایک تذکرہ کرتا ہوں خالد محمود صاحب، استاد خالد محمود صاحب کے لیے۔ میں نے سلمان سے گزشتہ ان کے انتقال سے 3 روز پہلے یہ کہا تھا کہ سلمان کوشش کرو کہ خالد محمود صاحب کا انٹرویو کر لو، اور مجھے ٹائم نہیں، طبیعت صحیح نہیں، یہ ہماری ایک بہت بڑی شخصیت ہے، نعت کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا حوالہ ہے، کوئی شک نہیں۔ تو ابھی بھی میری یہی کوشش رہتی ہے کہ جو ہمارے ابھی لوگ جو باقی ہیں نا، ان کی ہم عزت تعظیم زندگی میں کریں تو بہتر ہے۔ اچھا عامر بھائی، میں اسی بات میں مشورہ دوں گا جو آپ جس طرف میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ ہے کہ مشتبہ بھائی سے کوئی وقت لے کر ہم ٹیلی ویژن کے لیے کسی وقت، جب ہمیں ابھی رمضان سے ایک انٹرویو ان کی احوال زندگی کا پورا پس منظر ہونا چاہیے، راہ نجات کے ٹائٹل سے۔ بلکہ میں تو آپ سے پتہ ہے ایک گزارش ہے کہ ہمارا وہ نعت کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے نا جی، اس کسی سیگمنٹ میں گائے بگائے ہر ہفتے ایک راہ نجات سے نعت خواں کے ساتھ جو ہے مشتبہ بھائی ساتھ ہوں، ہفتے میں کوئی ایک دن ہم ایسا رکھ لیں گے نعت راہ نجات کو ٹائٹل بنا دیں، ہاں اس دن پھر ہم جو ہے مشتبہ بھائی کو بلا کے نعت خواں آگے اللہ مانگے دیکھی جائے گی بات۔ اچھا حضرت، جب ہم نعت شریف کی طرف ابھی بڑھیں گے نا تو یہ گزارشات ہیں، ابھی تازہ کچھ نظر سے گزرے ہیں اشعار میں پیش کرتا ہوں، پھر آپ حکم کریں تو پھر عامر بھائی سے نعت کا آغاز آپ ہی سے ہم کریں گے۔ ایک منٹ، میری بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام خیالات تمام آئے میں، اچھا میں چونکہ وہ بادشاہ آپ ہیں نظامت کے، اور یہ آپ لوگوں کا فن ہے، بہرحال میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پروگرام میں ہے اس کی بڑی خوبصورتی بڑھ گئی آپ لوگوں کے آنے سے، حضور آپ کی محبت ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ دینا چاہوں گا صرف 2 شعر سے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے بعد پھر آپ ہیں اور پروگرام اسد ہیں، اور یہ نعت سبھی دن سبھی رحمانی کی ہے، اچھا تو میں اسی کو پڑھتا ہوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد
اجالے کیوں نہ ہوں دیوار و در میں، اجالے کیوں نہ ہوں دیوار و در میں، میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں، اس لیے میں کہتا ہوں ہمارا یہ ایمان ہے، اور اس لیے کرتے ہیں ہم گھر میں کہ پھر ہمارے گھر میں برکتیں آئیں، تو یہ ان کے اشعار ایک سے ہماری ترجمانی کرتے ہیں، دو کہا تھا شاید تیسرا سے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مواجے پر کھڑا ہوں ہاتھ اٹھائے، مواجے پر کھڑا ہوں ہاتھ اٹھائے، دعائیں سب ہیں آغوش اثر میں، دعائیں سب ہیں آغوش اثر میں، اور پھر دعا۔ مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں، مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں، خدا تا عمر رکھے اس سفر میں، خدا تا عمر رکھے اس سفر میں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت یہ اللہ کا بڑا کرم، یہ ادائیگی ہو جاتی ہے۔ میں تو لوگوں کو دیکھ کے نقل کرتا ہوں، نعت خواں پڑھتے ہیں، میں تو نعت خواں ہوں نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں۔ تو گل اب ایسا ہے کہ آپ کا جو مقام ہے نظامت میں، تو میں چاہوں گا کہ عامر کو، اسد نے ایک نعت پڑھنی ہے، عامر نے چاہیں گے یہ تین ملیں گے، ہاں مسئلہ تو یہ ہے، تو آ گئے ہیں تو یہ کر کے انشاءاللہ ہم پھر پروگرام کو انشاءاللہ۔ میں شاہ صاحب ابھی حالیہ ایک شعر میری نظر سے گزرا، اچھا چونکہ کراچی میں یہ مزاج نہیں پایا جاتا کہ باہر طور اب ہر دفعہ میں نئی چیز، ہمارے پاس اتنی لائبریری ہے ذہن میں کہ ہم اگر 10 محفلوں میں جائیں اور 10 محفلوں میں 20 ثنا خانوں کو بلانا تو ہم ان سب کے لیے نیا مواد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر دور میں کچھ نئی چیزیں متعارف کروائی جائیں کلام کی صورت میں، تو وہ رائج ہو جائیں تو پھر دوسرے دور میں نئی چیز، یہ میرا وتیرہ رہا ہے۔ جب کچھ چیزیں بہت زیادہ میری نظر سے اچھی نئی گزرتی ہیں میں پڑھ دیتا ہوں، رائج ہو جاتی ہیں، مختلف شعبے کے لوگ جب وہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ نعت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات مجھے پسند نہیں ہے کہ وہ فلاں نعت میری پڑھی ہوئی ہے فلاں پڑھ رہا ہے، یہ نعت کسی کی میراث نہیں ہے، اگر فلاں پڑھ رہا ہے تو آپ کو ثواب بڑھ رہا ہے، آپ کا، آپ کی بدولت نعت آگے بڑھ رہی ہے، فروغ پا رہی ہے۔ تو اس لیے اکثر میرے شعبے کے لوگوں کو میں نے جب اپنے اشعار پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے دل کو یہ سکون اور اطمینان رہا کہ حضور نے اپنی عقیدت جو ہے لوگوں تک فروغ پا رہی ہے، حضور کی توسل، اور ہمیں بھی ثواب مل رہا ہے۔ کچھ اچھا کہا تھا تو دوسرا کہہ رہا ہے، وہ یہ معیار کے لیے بھی سند ہے، آپ منفرد ہیں، کیونکہ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا دین سے دور نہ مذہب سے الگ بیٹھا ہوں، آقا میں تیری دہلیز پہ ہوں سب سے الگ بیٹھا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا انداز نصیر اہل جہاں سے ہے جدا، سب میں شامل ہوں مگر سب سے الگ بیٹھا ہوں۔ ایک شعر ابھی حالیہ میری نظر سے گزرا، آپ نے نعت شریف پڑھی اور راہ نجات کا آپ کی زندگی بھر کا سامان بخشش ہے، یہ سامان نجات ہے۔ راہ نجات تو آپ نے لوگوں کو ترغیب دی نا، یہ راہ نجات ہے، اس پر آ جاؤ، دراصل آپ کے لیے سامان نجات ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے حوالے سے نرالا اور اچھوتا شعر میری نظر سے گزرا تھا، وہ شعر آپ کو سناؤں، اور پھر یہ معراج کے حوالے سے کچھ اشعار سنیں، پھر عامر بھائی کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں حضور، آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں، نعت لکھ لایا ہوں دیکھیں مجھے کیا دیتے ہیں، نعت لکھ لایا ہوں دیکھیں مجھے کیا دیتے ہیں، کیفیت اشک بھری دل پہ میرے طاری ہو اور ہونٹوں پہ محمد کا سخن جاری ہو، کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں ہوں تیرے روضے پر اور ہونٹوں پہ زمانے کی طرف داری ہو، میں تیرے نام کے ایک حرف پہ قربان کروں، میرے ہاتھوں میں یہ دنیا بھی اگر ساری ہو، میرے ہاتھوں میں۔ اور جو آپ کا انداز رہا ہے ہمیشہ نعت خانوں کے لیے، جون ایلیا بڑے بر صغیر کے تمام شعراء کرام ہند و پاک کے، ان کا شاعری کی دنیا میں احترام کرتے ہیں، لیکن ہم
چونکہ شاعری سے ہٹ کر ہم تو اس شاعری کے قائل ہیں نا جو حضور کی مدحت میں ہو. شاید آپ کے گمان میں یہ بات نہیں آئے گی کہ جون ایلیا نے بھی کبھی نعت کہی ہو، لیکن انہوں نے نعت کہی ہے. اور جو حضور کا عاشق ہوتا ہے نا، غلام ہوتا ہے. مولانا روم نے لکھا ہر چے بینی یار ہست اغیار نیست غیر او جز وہم و جز پندار نیست. وہ ہمیشہ اپنے آقا کو تلاش کرتا ہے، کسی سے بھی ملے، کہیں سے بھی ملے. جون ایلیا کی نعت بتا رہی ہیں ضیائیں یہاں سے گزرے ہیں، بتا رہی ہیں ضیائیں یہاں سے گزرے ہیں. حضور کیا روش کہکشاں سے گزرے ہیں، ہوئے ہیں آج وہ عنوان داستان جمال. ہوئے ہیں آج وہ عنوان داستان جمال، وگرنہ یوں تو ہر ایک داستان سے گزرے. اور ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبریل. بزم کس کی؟ فرشتوں کی بزم. اب مختلف فرشتے، مختلف ڈیوٹیاں، خربوں فرشتے، ہر ایک بزم میں فرشتوں کا سردار جب جا کے خطاب کرے تو ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبریل. حضور خاص میرے آشیاں سے، حضور خاص میرے آشیاں سے. ہے مختصر یہی افسانہ شب معراج، ہے مختصر یہی افسانہ شب معراج. جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرا، جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے. بارگاہ سرور کونین میں مدحت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ سرما ہے کوہ طور کا، غازہ گلاب کا، آغاز نعت یوں ہے رسالت معاد کا. الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، نذرانہ عقیدت. خوبصورت لب و لہجے، اور جو دنیا سننا چاہتی ہے جو کلام آپ سے ایک آپ کچھ ہاں اس میں. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں. ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ میں تو دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک. مجھ کو اتنا تو سفر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی. ان کے چشمے غنی رونق جان بنی، چھاؤں جن کی گھنی 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 وہ
شجر مل گیا چھاؤں جن کی گھنی وہ شجر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بر گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا سیدہ کا کرم بر گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا میں ایک ضرور مینشن کرنا چاہوں گا بات کی گزشتہ چند روز قبل کی بات ہے کہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے سامنے انہوں نے جب یہ نعت پڑھی تو میرے ذہن میں خیال ہے کہ اس وقت پوری رعایا اور پوری سلطنت میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی زبان پر حرف ہے مدعا ہے کہ جناب مہنگائی ہے ہماری غربت کے فسانے ہیں ہم لاچاری کے فسانے مطلب وہ اللہ کی اس آیت کا مصداق نہیں بن رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت ایک آدمی کو ایوان اقتدار میں جب موقع مل رہا ہے لب کشائی کا تو اس کی زبان پر پہلا لفظ کیا آ رہا ہے مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا اور اس وقت کہ جس وقت آپ کے سامنے اس ریاست کا سمجھے سربراہ موجود ہے سپہ سالار موجود ہے اس وقت یہ بات کرنا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہاں جی اور ابھی چونکہ سرکاری سطح پہ اب جو نام نامینیٹ ہو رہا ہے نعت کے لیے ایوانوں میں وہ الحمدللہ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کا نام نامینیٹ ہو رہا ہے ان کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے ان کی نعت کا پڑھنے کا انداز دیکھتے ہوئے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ اگلی نعت شریف آپ شروع کریں قمر انجم صاحب کا لکھا ہوا کلام جو کافی لوگوں نے پڑھا بھی ہے لیکن الحمدللہ اس سلسلہ اللہ پاک کا کرم کہ میں اس کو پڑھنا شروع ہوا ہوں دوبارہ پیش کرتا ہوں جب میری ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جب میری ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیت جی کر لوں نہ
نظارہ یا رسول اللہ دکھا 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 دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیت جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ اور زمانہ زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا خاک کرنا
نظر آئے سب کو دیدار عطا کر میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے سب کو دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری میں غیبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کیا خوبصورت یہ جو محفل سجی ہوئی ہے یقیناً لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہوگا جو میزبان محفل ہیں راہ نجات کے بانی ہیں اس سلسلے کے محفل کے لوگ سوچتے ہوں گے ان کا کیا کاروبار ہے میرے ذہن میں ایک قطع اور ایک مسدس آ رہا ہے تو میں آج لوگوں کو بتا دیتا ہوں ان کا کاروبار ذکر عالی وقار کرتے ہیں ذکر علی وقار شغل پروردگار کرتے ہیں ان پر ہر دم درود پڑھتے ہیں ہم یہی کاروبار کرتے ہیں ان پر ہر دم درود پڑھتے ہیں ہم یہی کاروبار کرتے ہیں اور تو صاحب الجمال ہے تو سید البشر تیری ضیاء رخ ہے شب تار کی سحر لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں محسن کہوں بشر کا حبیب خدا کہوں کٹ جائے ساری عمر تیرے ذکر پاک میں کٹ جائے ساری عمر تیرے ذکر پاک میں مل جائے میری خاک مدینے کی خاک میں مل جائے میری خاک مدینے کی خاک میں بارگاہ مقصود کونین میں بڑے اختصار سے بہرحال عامر بھائی نے ماشاءاللہ ہاں اور بہت آواز ماشاءاللہ ایسی ہے کہ سما بن جاتا ہے اور یقیناً آواز کو انسان اللہ کی عطا سمجھے اور اللہ کی عطا کا بہترین اور موزوں ترین استعمال اس کے محبوب کی ثنا ہے اس کے سوا آواز کا کوئی بہتر استعمال ہو نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب کی ثنا لفظ محمد جب ہم اس میں غور کریں تو یہ اس کا معنی سمجھ آتا ہے بہت زیادہ حمد کیا گیا حمد کیا گیا ادیب رائے پوری صاحب نے کلام لکھا تھا وہ کہتے ہیں نہ ہو کیوں حمد پر آج اچانک مجھے یاد ہے ایسی شخصیات بیٹھی ہیں انتخاب تو بے شمار ہے لیکن ہر جگہ کہنے کا موقع نہیں ہوتا اور ہر محفل ہر مجمع وہ جو ہے ان اشعار کے گہرائی تک یا گہرائی تک پہنچ نہیں سکتا اس لیے چنیدہ لوگوں کے لیے خواص انتخاب لفظ محمد پر ادیب رائے پوری نے لکھا نہ ہو کیوں حمد پر غور کیجئے گا نہ ہو کیوں حمد پر کرسی نشین ایک میم شہ بن کر نہ ہو کیوں حمد پر کرسی نشین ایک میم شہ بن کر کہ ایسا دلربا کوئی نہیں تھا شہر ابجد میں اور ثنائے دلربا میں یوں مجھے محسوس ہوتا ہے ثنائے دلربا میں یوں مجھے محسوس ہوتا ہے کھڑا ہوں خوشبوؤں اور رنگ کے باران بے حد میں یہ مطلب میں نے جب ادیب صاحب کا دیوان مجھے موصول ہوا یقیناً آپ نے بھی دیکھا
اس کے آخری صفحے پر حرف آخر اور حرف ثنا ان کے 2 اشعار لکھے ہوئے ہیں. آج نعت لکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت اور اس کے اندر وصیت موجود ہے ادیب رائے پوری کی. سید صاحب نے کہا کہ میری چشم نم کے یہ مرحلے، میرے ضبط غم کے یہ حوصلے، یہ تڑپ، یہ سوز، یہ ولولے ہے میری حیات کی آبرو، اور کبھی ایک مدح کہی اگر تو ادیب روئے ہیں تا سحر. کبھی ایک مدح کہی اگر تو ادیب روئے ہیں تا سحر، کبھی ایک نعت لکھی اگر تو جگر ہوا ہے لہو لہو. حضور کی نعت، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہ تو نعت کی بات ہو رہی ہے نا، صرف مدینے کی حاضری کے لیے اعلیٰ حضرت کی کیفیت دیکھیں. ناب کہتے ہیں جگر کو، ناب جگر کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی ہے رضا، حسرت میں خاک بوسیے طیبہ کی ہے رضا، نکلا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہو. جگر کا خون نکلتا ہے، ان کے قلم میں آتا ہے، قلم میں ان کے سیاہی نہیں ہوتی، دل کا خون ہوتا ہے، اور جب لکھتے ہیں وہ تڑپ. اب مولانا جامی کے کلام میں اب تک تڑپ کیوں ہے؟ فارسی سے نابلد لوگ تنم فرسودہ سنتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں. وجہ سبب یہ ہے کہ جامی نے اپنی تڑپ ڈالی ہے اس کلام میں، ایسے ہی نہیں لکھ ڈالا. تو فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر جائے. اعلیٰ حضرت نے جگر کو ناب کہا کہ خون ناب ہوں. اب مرزا اسد اللہ خان غالب نے دنیا کو ایک چیلنج کیا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. مرزا غالب سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ نعت گو حضرات کی آنکھ سے لہو ٹپکتا ہے، اور آپ سے اوپر کی کیفیات انہیں اللہ نے عطا کی ہیں. گو کہ ہم غالب پر کف لسان اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ ان کی کچھ کیفیات حضور کی بارگاہ میں بڑی جو ہے نا زانوِ تلمس کی ہوئی ہیں. کیا پتہ حضور نے کیا مقام و مرتبے سے نوازا. اور وہی بات اقبال کی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ اکبر. روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. کیا یہ قطع ہے؟ اب دیکھیں آپ بتائیے حضور کی نظر سے. اچھا جب یہ میری پہلی مطلب میری نظر میں گزرا، وہ رائٹر ہیں عرفان صدیقی جو ابھی سینٹر بھی بن گئے ہیں، انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا، میں اس کو دوسرے دن ٹھیک حامد میر کا آ گیا، اور حامد میر نے یہ کہا کہ یہ قطع میرے دادا نے یا والد نے باقاعدہ اس کو کتابت کر کے گھر میں لگایا ہوا ہے، گھر میں لگا ہوا ہے کہ اس گھر میں حضور سے میں شرم نے کا بھی اس جذبے سے اس قطعے کو پورا پرنٹڈ کلرفل کیا ہوا ہے، اللہ اکبر. اور میں نے کافی بانٹے ہیں، انشاءاللہ آپ نے کوئی دوں گے کہیں بھی. یہ جو قطع ہے یہ کہ روز محشر عذر ہائے کیا بات. حضور سے بچا کے سزا. اللہ آپ سوچئے ذرا، انتہا. اقبال تھے. اقبال ظاہر انقلاب کا دوسرا نام تھا. شاہ صاحب اقبال نے کہا کہ گر تو می بینی حسابم ناظر، اتنا ہی لازم ہے میرا حساب ظاہر ہے ہی، تو حضور کی نظر سے بچا کے رکھنا. اعلیٰ حضرت اقبال کے دور کے شاعر ہیں، اقبال کے ظاہر اعلیٰ حضرت کا کے اواخر ہیں اور اقبال کے اوائل ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس قطعے کا جواب لکھا ہے، اچھا حضور کی نظر سے بچا کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے ساتھ، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سکے بے ہوں. پھر کہتے ہیں اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر. یہ 2 کیفیات عشق ہیں جو لبریز ہیں حضور کی محبت کے پیمانوں سے، اور پیمانہ چھلک رہا ہے، اور ایک پیمانہ ایسا ہے جو بند ہے، چھلک نہیں رہا، اور ضبط کی اس منزلت پر کہ جذب وہاں پر جذب کی انتہا ہوتی ہے، اور جذب پناہ لیتا ہے اس کیفیت میں، اور وہ کیفیت بیدم کے ہاں ملی. بیدم کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم. ایک طرف کہہ رہے ہیں حضور، اقبال کہہ رہے ہیں حضور کی نظر سے بچانا، بیدم کیا کہتے ہیں، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم. اور کیفیت کو میں اپنے اظہار سے بتاؤں گا، عجب تماشا ہو، دنیا دیکھے یہ تماشا. تماشے سے مراد ہوتی ہے تماش بین موجود ہے، دنیا دیکھ رہی ہو. وہ کہتے ہیں نا تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، دیکھنے کے لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ تماشگاہ موجود ہو. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. کیا بات. یہ ایک انداز ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. میرے دادا مرشد نے ایک نعت لکھی تھی، مولانا شاہ احمد دورانی کے والد شاہ عبدالعلیم صدیقی، یہ بھی صدیقی ہیں، حضرت کے رشتہ داروں میں بھی صدیقی موجود ہیں، یہ خود حضور کی اولاد ہیں اور ان کے رشتہ داروں میں صدیق اکبر کی اولاد ہیں. تو شاہ عبدالعلیم صدیقی سفیر اسلام،
انہوں نے ایک نعت لکھی، الہی وہ زبان دے جو ثنا خوان محمد ہو. مجھے اپنی زندگی میں یاد نہیں ہے جو بھی کیفیات، یہ پتہ نہیں کیا بات ہے اس گھر میں اس محفل میں کہ مجھ پر یہ الہام ہو رہا ہے کیفیات کا، تو میں کہہ رہا ہوں ایسی کوئی نظامت یاد نہیں کہ تواتر کے ساتھ یہ مضمون میں نے چھڑا. الہی وہ زبان دے جو ثنا خوان محمد ہو، ثنا ایسی کہ ہر آئینہ شایان محمد ہو. وہ جانے پاک دے یا رب جو قربان محمد ہو، وہ دل دے جو شکار تیر مشگان محمد ہو. کہتے ہیں نا محسن تیرے ابرو کی طرف دیکھ، وہ محسن تیرے دربار میں چپ چاپ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. لٹرلی بات صرف اتنی ہے کہ وہ جانے پاک دے یا رب جو قربان محمد ہو، وہ دل دے جو شکارے تیر مشگان محمد ہو. حضور کی نظر دل پہ پڑی، دل کی دنیا روشن ہو گئی. اب فرماتے ہیں کہ علیم خفتہ جہاں تنگ آ گیا ہے درد ہجراں سے، علیم خفتہ جہاں تنگ آ گیا ہے درد ہجراں سے، الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہو. یہ انہی مہینے کی بات ہے کہ حضور کے در سے بلاوا آیا اور بقی میں آپ آرام فرمائیں. تو حضور کی بارگاہ میں کیفیات رد نہیں ہوتی ہیں. حضور بات وہی ہے نا کہ حضور ابھی سر جھکا کر نعت سن رہے تھے. ایک مطلع ہے ایک عارفانہ کلام کا، اور بڑا صاحب نظر ہے جس نے لکھا ہے. میں اس شاعر کو نہیں جانتا لیکن آپ دیکھیے اس نے لکھا کیا ہے. میں نے یہ سوچ کے سر اپنا جھکایا ہوا ہے، میں نے یہ سوچ کے سر اپنا جھکایا ہوا ہے، میرا ممدوح میری بزم میں آیا ہوا ہے، میرا ممدوح میری بزم میں آیا ہوا ہے. اب اختتام ہم اس پر کرتے ہیں نشست کا، پھر حضرت انشاءاللہ دعا فرمائیں گے اور آپ کی نعت ہوگی. تازہ اشعار ہیں، کیفیات بھی بڑی مطلب جملہ خیز اور اس کے اندر بڑی برجستگی پائی جاتی ہے. نعت لکھنے کا اتنی ساری کیفیات اپنی جگہ، اور آخر میں نعت لکھنے والا معاملہ کہ نعت لکھنے کا سلیقہ مجھے سرکار کہاں. مثال کے طور پر آج کے ثنا خوانوں کو یکجا کیا جائے اور سب سے فردن یہ پوچھا جائے آپ نے کہاں نعت پڑھی ہے. میں نے وہاں پڑھی ہے، میں نے فلاں کے سامنے، میں نے فلاں کے سامنے. کہیے کبھی اکیلے میں حضور کو نعت سنائی ہے؟ بندہ تڑپ اٹھے گا. بات یہ ہے کہ مولانا حسن نے تو کہہ دیا دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. تنہائی میں انجمن آرائی کی کیفیت آپ نے مطلوب کی. لیکن ایک کیفیت وہ ہے جو مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے مولانا حسن سے اوپر کا شعر لکھا ہے، اور اس شعر کے اندر آج کے تمام ثنا خوانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، وصیت ہے کہ چاہے کتنے ہی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں لیکن حضور کی جب مدحت میں ہو تو حضور تک توجہ کا سفر طے کرو. توجہ حضور تک، سڑک مدینے تلک جب انسان نعت پڑھے. اور وہ کیفیات عشق کیا ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں مولانا نعیم الدین؟ کہتے ہیں سارا عالم ہو، جتنی مرضی بھیڑ، سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو پر لذت تنہائی ہو. کیا حضور کے ذکر میں ایک کیفیت چاہیے. اختتام اس پر کرتا ہوں. نعت لکھنے کا سلیقہ مجھے سرکار کہاں، نعت لکھنے کا سلیقہ مجھے سرکار کہاں، آپ کی شان کہاں اور میرے اشعار کہاں. اور ان کی نالین اٹھائے ہوئے پھرتا ہے فلک معراج پر، ان کی نالین اٹھائے ہوئے پھرتا ہے فلک، جانے ہوگی میرے سرکار کی دستار کہاں. اور مثل سلمان و ابو ذر تیرا در جس کو ملے. دو صحابہ حضور کے در پہ قیام کرتے تھے، سو جاتے جاتے ہی نہیں. مثل سلمان و ابو ذر تیرا در جس کو ملے، یاد رہتا ہے اسے پھر کوئی گھر بار کہاں. حضور کے کیفیات ہیں. میں چاہوں گا اختتامی کلمات شاہ صاحب آپ کے اور دعائیں بھی، اور پھر قاری صاحب کی نعت پر ہم رخصت ہوں گے انشاءاللہ. اختتامی کلمات یہ ہیں کہ آپ لوگ آئے جزاک اللہ حضور، اور آپ نے رونق بخشی اللہ اور وہ ذکر کیا جو ذکر چاہیے تھا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو سلامت رکھیں اور آپ لوگوں کو دین دنیا راشوں میں ترقی عطا کریں. ہم پہ کرم کرتے ہیں، ہم اس طرح یہ محفل کرتے رہیں، اور جو بھی کچھ نئی راہ بھی سوچتی ہے تو اللہ ہمیں اسی میں رکھیں. ہر نئی راہ نجات ہونی چاہیے. بس اللہ سے دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. یا اللہ تعالیٰ یہ ہماری اس کوشش کو قبول کر لیجیے، اس ہماری محنت کو قبول کر لیجیے. یہ آئے ہیں عامر، یہ سلمان گل اور یہاں جو ہمارے ساتھ ہیں اسد الحق
ہمارے اچھا یہ ہماری اس کوششوں کو بہت لوگ سراہ رہے ہیں ہمارے قریب ولیم محمد خان کو آپ جانتے ہیں، جی بیٹھے ہوئے سڈنی میں اور فکر یہاں کی رہتی ہے، لگے رہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں شیخ محمود، ان کا بھی یہی عالم رہتا ہے. شاہ عبداللہ جنیدی وہ بھی فکر میں رہتے ہیں اور بتاتے ہیں مصطفیٰ یہ کر لیں وہ کر لیں. تو میں یہ تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں. یہ ہمارے اسد الحق بھی ہیں، ہمارے عرفان نوری بیٹھے ہیں، فرحان جنیدی ہیں، وہ فکر میں ہیں کہ عامر بھائی پہنچے کہ نہیں، پہنچے کہ نہیں. آپ نے ان کو لوکیشن بھیج رہے ہیں. جی ہاں. اور ہمارا ایک بہت ہی اچھا بچہ ہے خالد لودھی جو الفلاح بینک مینیجر ہے، اس کی بھی بڑی کوشش ہے ہمارے اس محفل کو سجانے میں اور فکر مند رہنے میں. تو یہ تمام سب دعاؤں میں آ گئے. جی ہاں، تمام چیزیں مل کے ہمارے لیے یہ ہیں. اللہ تعالیٰ میرے بیٹوں کو بھی، میرے داماد کو بھی، سب کو اپنے پناہ میں رکھے، اپنا کرم کریں، اپنا رحم کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تبسم لب پہ ہوتا ہے، تبسم لب پہ ہوتا ہے، خوشی سے بات کرتے ہیں. تبسم لب کرتے ہیں. نبی کے نام لیوا جب کسی سے بات کرتے ہیں. نبی کے نام لیوا جب کسی سے بات کرتے ہیں. کوئی مشکل جب آتی ہے نظر جب کچھ نہیں آتا، جب کچھ نہیں آتا تو رخ کر کے مدینے کو، تو رخ کر کے مدینے کو نبی سے بات کرتے کر کے مدینے کو نبی سے بات کرتے ہیں. یہی ہو کیفیت شاید ہر سوالی کی. یہی ہو کیفیت شاید وہاں پر ہر سوالی کی جیسے مجھ کو لگتا ہے کہ جیسے مجھ کو لگتا ہے مجھی سے بات کرتے ہیں.
جیسے مجھے لگتا ہے مجھ سے بات کرتے لگتا ہی نہیں ہے ہم کہ لگتا ہی نہیں ہے ہم اجنبی سے بات کرتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے ہم اجنبی سے بات کرتے ہیں خوشا قسمت پہ موت آ جائے قسمت اگر اس سرزمین پہ موت آ جائے بھولے گا تب کیسے زندگی سے بات کرتے ہیں بھولے گا تب کیسے زندگی سے بات کرتے چمن میں پھول کھلتے ہیں تو خوشبو کے لیے سرور چمن میں پھول کھلتے مدینے کی ہوائیں شبنمی سے بات کرتے ہیں مدینے کی ہوائیں شبنمی سے کرتے ہیں نبی کے نام لیوا جب کسی سے بات کرتے ہیں مگر میں چاہوں گا کہ عامر آخر کلمات جی عامر کریں بھائی اور آج کیسا کلمات تو کیسا محسوس کیا آج یعنی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجتبیٰ ہادی صاحب کے ساتھ ایک نشست یہ ہماری یادگار ہے روحانیت کہ والا اس میں پرکیف لمحات ہمیں میسر آئے اور وہ سعادتیں بھی نصیب ہوئیں کہ ہمارا
ایک وقت ذہن ہمارا حضور علیہ السلام کے روزے تک بھی گیا اور وہ کیفیات میسر آئیں یہ سچ ہے، حضور کی جالیوں کے سامنے ایسا آج ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں الحمدللہ موجود ہے۔ آج جانا ہاتھ باندھ کر کے حضور کی بارگاہ میں نعت المبارک پیش کر، یہ کیفیت ہے، یہ پروگرام کا حصہ یہ راہ نجات نام ہے، اور میں آپ کو بالکل خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ جس طرح سے نعت خواہوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، نعت کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ یہ ذکر کا ذمہ لیا ہی اللہ نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے ذکر کو بلند کیا ہے پروردگار عالم نے، تو جس ذکر کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ یہ تو بہت کم ہے، اللہ آپ کو اس سے زیادہ عروج عطا فرمائے، اس سے زیادہ عزت عطا دو جہان کی برکتیں آپ برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ اللہ۔ آپ کو خوش رکھے، اور امید ہے کہ پھر بہت خوش ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے۔ نہیں وہ تو کافی چیزیں ڈیو رہ رہی نا میرے ذمہ۔ آئیں گے، نہیں حضور، وہ پھر آپ ایک کام کیا کریں، ہر ہفتے ہمیں بلا لیجیے، وقت جب بھی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ اگر آپ آنے والے بنو تو مجھے بنانے میں کوئی حضرت تو حرج نہیں۔ روزانہ اصل مسئلہ تو ان کا ہے نا کہ یہ آنے والے نہیں بندے مہینے میں ایک نشست سلمان، اگر کرے تو کل آپ ڈن کر دیں، یہ ہمارے منع بھائی ہیں بھائی، ہاں بالکل کہ ہم انہیں منع بھائی کے نام سے جانتے ہیں، اور مشتبہ عادی صاحب تو خیر لوگ بعد میں اللہ نے ان کو ایک نام دیا، بہرحال میں انہیں پیار سے ہمیشہ جب بھی یہ ملتے ہیں منع بھائی کیسے ہیں آپ، اور اسی طرح سے یہ بھی گڈو بھائی فرماتے ہیں، گڈو آپ کیسے ہیں، ہم کہتے ہیں گڈو آپ کیسے ہو بھائی بتاؤ۔ ہماری محبتیں بہت پرانی ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت چھوٹے سے تھے یہ، ہاں وہ ہوتا ہے نا کچھ بچے یہ ایسے۔ 73 کی بات ہے، 70 بتائیے۔ جزاک اللہ۔ تو اس کے اچھا اجازت چاہیں گے پھر ہم انشاءاللہ؟ چلیں، بہت بہت شکریہ، بہت چلیں سب کا شکریہ، جو لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے سب۔ صلی علی نبینا صلی علی